الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رقم السورة اسلام ورقم الآية 185 سورہ البقرہ کی 185 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا احترام کریں, صحیح معنی میں اس کا استقبال کریں. روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب کرے کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو جائے, ہاتھوں کا بھی روزہ بن جائے, پاؤں کا روزہ بن جائے, دل کا روزہ بن جائے. اگر روزہ رکھ کر انسان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھے تو کیسا روزہ ہے؟ جو روزہ رکھ کر ان ہاتھوں سے کم تولے اس کا کیسا روزہ ہے؟ جو روزہ رکھ کر ان کانوں سے گانوں کو سنے اس کا کیسا روزہ ہے؟ جو روزہ رکھ کر برائی کی طرف ان قدموں سے چل کر جائے اس کا کیسا روزہ ہے؟ اور بہت بڑی بات ہے کہ تم روزہ رکھ کر اپنے دل میں قدورت رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, اس کا کیسا روزہ ہے؟ بہت بڑی بات میں کہنے لگا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. جس بندے کا دل حسد بغض کینے سے پاک نہیں ہے اس کو اللہ نے لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرنا. اللہ کا اعلان ہے, آئیے عزم کرے, صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. اس زبان سے غیبت, چغلی, غلط باتیں چھوڑ دے. افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں پچھلے سال پوری دنیا کا وہ انہوں نے سروے کیا, سب سے زیادہ گندی فحش فلمیں پاکستان میں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں. اپنے تنہائیوں کو پاک کرے. جب اس طرح کا روزہ ہوگا نا تو پھر اس روزے دار پر اتنی اللہ کی رحمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر, اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص جب زیادہ ہوتا ہے نا تو ایک کا 100 کے برابر, اگر اور زیادہ ہے تو 200 کے برابر, اگر اخلاص اور زیادہ ہے تو 300, 400, 500, 600. حدیث میں عربی کا لفظ ہے الا سبعی مئہ, الا سبعی, تھوڑا جا عربی کا لفظ بول لیتے, سارا دن کسی پنجابی بولنی ہے, عربی بولو گا الا سبعی مئہ بولے گا. سب تو مسئلہ بول لیتے ہیں, روزان بھی اربوں کی طرح کہتے ہیں. اور قرآن اتنا پیارا آپ نے ماشاء اللہ سنا ہے, اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی زبان میں ان کے پڑھنے میں برکت فرمائے.
اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 200 300 400 500 600 الی 700، کبھی کبھی بندے میں اخلاص اتنا عروج پر ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ 700 عطا کرتا ہے، 700 آگے فرمایا بے شمار۔ لیکن جب روزے کی باری آئی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اعلان کیا کہ اے فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، نماز کا اجر فرشتوں نے لکھا، حج کا اجر فرشتوں نے لکھا، زکات کا اجر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے لکھا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اعلان ہوتا ہے الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اے فرشتوں، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر تم نے کیا دینا ہے، اس کا اجر تو میں ہی دوں۔ اور دوسری قرات کہ اس کا اجر میں خود ہوں، میں خود اس کا اجر ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب کرے۔ روزہ رکھنے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کی تلاوت روٹین سے کرنی، بخاری کی حدیث ہے جو ہی رمضان شروع ہوتا تو جبریل السلام آسمانوں سے آتے، وہ نبی پاک سے پورے قرآن کا دور کا، پورے قرآن کا جبریل السلام نبی پاک میں قرآن سنا دے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل میں قرآن سنا دے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ قرآن سننا بھی سنت اور قرآن سنانا بھی سنت۔ رات کو تراویحوں میں قرآن سنے اور دن اور رات کی گھڑیوں میں ان آنکھوں سے اللہ کا قرآن پڑھے، زبان سے قرآن پڑھے، انشاءاللہ تمہارے دن اور راتیں روشن ہو جائے گی۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرے۔ تیسرا کام ذکر و اذکار کثرت سے کرے اور بطور خاص چلتے پھرتے دفتر میں، آفس میں، سفر میں، گاڑی موٹر سائیکل پہ اب جا رہے یہ وظیفہ ضرور کرے۔ اللہ تمہاری مٹی کو رسولہ بنا دے انشاءاللہ۔ نبی پاک کے پاس میں بندہ آیا، ایک بندہ دیہاتی بندہ، کہنے لگے مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں پڑھتا رہوں اور میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ آپ سرکار نے کہا تو پڑھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے انگلیوں پہ گننا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بندہ کہنے لگا آقا یہ ساری تو آپ کی طرف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا چلو تو ساتھ یہ بھی پڑھا کر۔ اس نے دوسری انگلی پہ دوسرے ہاتھوں میں یہ شروع کر دیا۔ آپ نے بہت پڑھا کر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 چیزیں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میرے پہ رحم فرما، اللہ مجھے شفا دے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اللہ مجھے ہدایت عطا کر، مجھے شفا دے دے اور مجھے پاکیزہ رزق عطا کر۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آن والا بندہ توجہ کرنا، آن والا بندہ آیا تے خالی ہاتھ سی لیکن اپنے ہاتھوں پڑھ کے واپس جا رہے سوکھے کلمے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور پھر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ کا ذکر کرے۔ چوتھے نمبر پر اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ نے جب تاجر گزاروں کا ذکر کیا نا تو وہاں اللہ نے ساتھ ہی فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
راتوں کو اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اپنی جیب سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. نبی پاک تو تیز آنے سے زیادہ خرچ کرتے تھے. آخری بات انتہائی قابل غور، اس مہینے میں دوسروں کی ہیلپ کرے، خیر خواہی کرے، خیر خواہی. ایسا نہ ہو کہ تم ساری افطاریاں کرتے رہو اور تمہارے ساتھ ادھر ادھر ایسے بھی گھر ہوں کہ جن کے گھر میں کھانا بھی نہ بنتا ہو. کیا فائدہ تمہارے اس روزے کا؟ قیامت کو اللہ نے پکڑ لینا ہے. لوگوں کے چہروں کو پہچانو. کچھ سفید پوش ہوتے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، ان کے گھر میں جا کر دو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. جو بندہ کسی کے کام نہیں آتا اللہ جانتا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کرو مہربانی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ راضی ہوگا عرش بری پر. قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کہے گے جاؤ بھائی، اگر ملتی ہے کہیں سے تو لے آؤ. اللہ اکبر، وہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کا علم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ تو ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے. اللہ کہے گا جاؤ نیکی لے آؤ. وہ بندہ جائے گا میدان محشر میں، لوگ باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹی کے ماں کو چھوڑ جائے گا، دوستوں کو چھوڑ جائے گے. لیکن یہ بندہ جا رہا ہے پریشانی کی آثار چہرے سے نمائے. وہ ایک بندہ جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، ایک، اس نے کہا بھی خیر ہے، پریشان کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے پڑا کرو. تو نہ بھی بتائے گا تو لوگوں کے چہرے پڑا کرو. یار خیر تو یہ آج کی مسئلہ ہے. اس نے پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگی ایک نیکی کم ہو گئی. اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی ایک، میری نیکی لے لو، تمہارا کام بن جائے میری خیر. یہ ذہن پیدا کرو، یہ سوچ پیدا کرو. ہماری سوچ ہے نیگیٹو، وہ میرا چلے نہ چلے ہوگا میرا گھر کو ہے. ہماری سوچیں یہ. اب دوسرے کے لیے دعا کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ میرے بھائی کو کامیاب کر، میرے بھائی کی اولاد کو کامیاب کر، اس کے رزق میں برکت کر. حدیث میں آتا ہے رحمت کر والی ملتا تیرے لیے دعا کرتا ہے. اللہ تو اس کے مال میں برکت کر، اس کی اولاد کو لے کر اپنی سوچوں کو پازیٹو کرے. روزوں کے اندر وہ نیکی لے کر آپ کے پاس چلا گیا. اللہ سب کو جاننے کے باوجود پوچھتے کہاں سے ملی؟ کہہ رہی فلاں بندے سے. اللہ نے اس کو بھی بلا، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ رب العزت نے پوچھا تم نے ایک نیکی آج میدان محشر میں اس کو دے دیے؟ اس نے کہا اللہ میں نے یہ سوچا کہ میرے بھائی کا کچھ بن جائے، خیر خائی، میرے پاس تو ہے ہی ایک، تو میرے بھائی کا کچھ بن جائے. اللہ کی طرف آواز آئی اے میرے بندے تو انسان ہو کے انسان تے رحم کرنے، میں رحمان ہو کے رحم نہ کرا. جاؤ میں تمہیں دونوں جنت کا داخلہ عطا کر دیتے. اللہ بھائی اپنی نظر دوڑاؤ، پچھلے روزے سے کتنے مجوس سن تو ہم چلے گئے اللہ. ایک دن آنے ایسے بھی نہیں رہنا. آخری پیغام نوٹ کر لو، رکھ یاد قبر دیا کندانو. روز گزرنے قبرستان پہ کھولو تو اپنی قبر یاد نہیں، لوگوں نے جنازے کو کنڈا دینے تھے، اپنے موت یاد نہیں. رکھ یاد قبر دیا کندانو، کر یاد کفن دیا بندانو. چھڑ جا نہیں سن فرزندانوں کو لا الہ الا اللہ
ایتھے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن آئے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ. رکھ یاد قبر دیا کندانوں تے کر یاد کفن دیا بندانوں چھڑ جانا دن فرزندانوں کو لا الہ الا اللہ. اور کدھر غور کر رکھ یاد قبر دی وادی میں. قبرستان تو گزرنے ہے نا دعا پڑھنے جنا مطلب ہے تسی اتنے آ گئے ہو تو اسی آن والے ہیں، یہی مطلب ہے نا. رکھ یاد قبر دی وادی میں آبادی دی بربادی میں چھڑ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ. اللہ سڑیاں نمازاں نو قبول کرے. ایک عزم ہونے کرو کہ لیلۃ القدر انشاءاللہ جاگ کے گزارا. حدیث پاک میں چاہتا ہے جڑا لیلۃ القدر تو محروم ہو گیا وہ ہر چیز کو محروم ہو گیا. حدیث سے لفظ نے بلکہ آگے نبی پاک نے فرمایا وَهُوَ كُلُّ مَحْرُومٍ، وہ ہر چیز کوئی محروم ہو گیا جن لیلۃ القدر نصیب نہ ہوئی. اللہ کو دعا بھی کریے اللہ سب ہمت توفیق اور صحت اور تندرستی عطا کر اسی رمضان تے لیلۃ القدر ان گزاریے کہ جنہیں تینوں پسند ہے پھر رب کی طرف اعلان ہو کے انشاءاللہ دونوں جہان کامیاب نے. بیماروں واسطے پریشان لوگوں واسطے سو سکان واسطے اللہ کو دعا کریے. جنہیں دوستوں نے مدد کی ہے نا انہوں واسطے دعا کریے اللہ انہوں نے مال رزق سے برکت کرے. کبھی کبھی بندہ گھر بولنا ہے جیب خالی ہوتی ہے بندہ کہہ دے میں تن بھیج دیا گا میں دے گا انشاءاللہ. دعاواں تعاون دے نال پوری دنیا کے اندر مراکز چل رہے ہیں. اللہ انہیں مراکز کو سلامت رکھے. یا رب لک الحمد کما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اے میرے اللہ دکھ دور فرما، پریشان لوگوں کو پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں کو تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ اصل بڑے گنہگار سے معاف فرما. اللہ جی دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. اے میرے اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. کشمیر اندر فلسطین اندر اور دنیا کے جس مقام کے مسلمان مظلوم نے مقہور نے مجبور نے اللہ تعالیٰ کی مدد فرما. اے میرے اللہ ظالموں نے اس کو نبور کر دے. اسلام کے مقابلے کے اندر جتنے بھی ظالم نے چاہے وہ امریکہ یا برطانیہ اسرائیل دے اے میرے اللہ ظالموں نے اس کو نبور کر دے، ظالموں تباہ و برباد کر دے. اے میرے اللہ ظالموں عبرت نشان بنا دے. اسلام والے فتح عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھر دے اندر یا ہسپتالوں دے اندر روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے اللہ جی اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما. بڑی ہمشیرہ محترمہ انہوں کا کچھ عرصہ پہلے آپریشن ہوئے حالت اکثر میں فراش نے اللہ جی انہوں نے مکمل تندرستی عطا فرما. اے میرے اللہ سر جسم دے ایک عضو دی تا حیات حفاظت فرمانا.
اللہ اکھا تو عطا کیتی ہے، ہاتھ پیر دل جگر پھیپھڑے اللہ اس جسم دے ایک ایک عضو نو ساری زندگی سلامت رکھ لو اے میرے اللہ، جب تک زندہ رکھ لو اپنے توحید تے قائم رکھ لو، جب موت آئے کرنا رسول کر لو، خاتمہ بالخیر فرما لو اے میرے اللہ۔ جتنے مسلمان مرد عورت عزیز و اقارب علماء دین دنیا تو چلے گئے اللہ تو سب کو معاف فرما، رب رحمہما تمہارا بیان صغیرہ اے میرے اللہ، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، ساڈے جن نظر والدین فوت ہو گئے اللہ سب کے والدین فوت ہونے والے والدین جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرما اے میرے اللہ، انہوں نے درجات بلند فرما یا اللہ، جنہوں نے والدین دنیا تے زندہ نے حیات نے انہاں بچیاں نوں اس محنت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن تقصيرك اے میرے اللہ، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا اے میرے اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ سبھی اولاد نیک کر دے، اکھا کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن کا حافظ با عمل عالم دین بنا، دنیا آخرت میں عزت کامیابیاں کا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے میرے اللہ، جنہیں دوستوں نے تیرے گھر واسطے ادارے واسطے تعاون کیتا ہے اے میرے اللہ، انہوں نے مال اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر برکت رحمت فرما، بھائی ماسٹر اسماعیل سے اللہ انہوں نے میرے قابض قبول فرما، اللہ انہوں نے بچے میں رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔